بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور سیکرٹری جنرل پنجاب پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے تمام میڈیا کے دوستوں کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مہربانی کی شارٹ سے نوٹس پہ ٹائم دیا۔ اور اس وقت کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے اور ایک ایسی آفت آئی ہوئی ہے اور ایک ایسا امتحان آیا ہوا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا آپ سے بات کرنی۔ ہم نے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں آج 12 سپٹمبر ہے اور ایم آر ڈی کے شہداء جو پاکستان پیپل پارٹی کے ورکر خیر پور ناتھن میں جو واقعہ ہوا تھا 1983 میں، تو اس شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا آج ہمارا اہم پوائنٹ تھا سیلاب کے اوپر، کیونکہ سیلاب کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کے پی کے ہو یا پنجاب ہو یا جی بی ہو یا کشمیر ہو، ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، جس کی مثال چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب جب قصور گئے تو انہوں نے وہاں کی انتظامیہ سے جب بریفنگ بھی لی تو ان کو بغا بھی کیا اور پھر پنجاب حکومت کی تعریف بھی کی کہ وہ اچھی محنت کر رہے ہیں، تاکہ یہ نہ ایک میسج جائے کہ ہم کوئی تقسیم ہیں، ہماری کوئی آپس کی لڑائیاں ایسی ہیں، یا کیونکہ اس وقت نمبر 1 ایجنڈا تھا لوگوں کو ریسکیو کرنا، لوگوں کی ری ایبلیٹیشن، کیونکہ پنجاب میں بہت بڑی تباہی آئی ہے۔ شاید میڈیا اپنی بھرپور کوشش کرے بھی تو وہ نہیں دکھا سکتا، ان جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ لوگ بیچارے رات جنہوں نے گزاری، وہاں ریسکیو تو دوسرے دن ہوا، جو رات کے اندھیرے میں جو ڈوبے، جن کے جانور لاپتہ ہو گئے، جن کے خاندان لاپتہ ہو گئے۔ اور پھر ابھی گورنمنٹ نے بھی کوئی ایگزیکٹ فگرز نہیں دی، کچھ فگرز آئی ہیں کہ مونسون میں فلڈ میں 1000 بندہ فوت ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی بھی ایگزیکٹ فگرز نہ کے پی کے کی نہ پنجاب کی نہیں آ سکیں، اور جب یہ ایگزیکٹ آئیں گی تو یہ اور انکریز کرے گا، یہ فگر جو ہے یہ تھوڑا نہیں ہے، یہ زیادہ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا کے پی کے میں ہوا تو وہ بارشیں، انکروچمنٹ، ٹمبر مافیا، بڑے بڑے ایسے چیزیں ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیشن بنایا جائے یا فری اینڈ فیئر انکوائری کی جائے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سیلاب آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، لیکن قومیں اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، اپنے ادارے تیار کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جب کوئی آفت آتی ہے 18 لوگ ریسکیو کی ٹیم کو بلاتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ ریسکیو کا ادارہ کیوں نہیں بنایا جا سکا، یا ایسی ایمرجنسی کوئی ریپڈ رسپانس فورس کیوں نہیں تھی دریا کے کنارے، یا کہتے ہیں جی انکروچمنٹ کی وجہ سے، تو کن لوگوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، کن لوگوں کی انکروچمنٹ تھی، کیا کارروائی ہوئی، کیا اس بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ قوم کو صرف تقریریں تو نہیں چاہیے نا، قوم کو تو آپ سزا جزا کا عمل شیئر کریں، میڈیا کے ساتھ کریں، قوم کے ساتھ کریں۔ تو کے پی کے حکومت سے تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے ان کی حکومت ہے، 5 سالیں وہ لگا چکے ہیں، تو اب بھی اگر وہ نہیں کرتے تو یہ زیادتی ہے۔ اور ری ایبلیٹیشن کا کیا عمل کیا ہے، کیا لوگوں کو ملا ہے اور کون ذمہ دار تھا، اور ٹمبر مافیا کے اوپر کیا کاروائیاں ہوئیں، جو سب سے بڑا موسمیاتی تبدیلی کے بعد جو سب سے بڑا ایک وجہ بنتی ہے ہمارے پہاڑی علاقوں میں فلڈز کی، وہ جس کی وجہ ٹمبر مافیا بتائی جاتی ہے، جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالیں گے آپ؟ کون کون سے بڑے بگ گنز اس میں شامل ہیں اور کون اس کرپشن میں انوالو ہے؟ اس کے بعد پنجاب میں آ جائے، جی بی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو چیئرمین بلاول بھٹو نے جو ڈیمانڈ کی تھی وزیر اعظم پاکستان سے، اس دن میری موجودگی میں ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی پرائم منسٹر سے جب قصور سے واپسی پہ، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جب ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے تو یہ سیلاب آیا تھا، 2 چیزیں تھیں کہ فوراً بسپ کے ذریعے آپ کیش، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں،
آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو آپ لوگوں کو فوراً کیش ٹرانسفر کا عمل تیزی سے کریں۔ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ میں منڈے کو چیئرمین سی پی جو چیئرپرسن ہے بسپ کی سے مل کے تو ہم شروع کریں گے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ ہمارا اس کے اوپر بھرپور احتجاج ہے کہ فوراً ہونا چاہیے۔ جی بی کشمیر کے پی کے سے شروع کریں، پنجاب میں بھی۔ یہ تو آپ کا آلریڈی سیٹ اپ بنا ہوا ہے، آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک نیگلیجنس ہے، ایک نالاکی ہے، یا جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے۔ شاید اس میں کوئی وجوہات ہیں، کیا ہر بندے کو پیسے دیتے ہوئے فوٹو ہی کھنچوانا ہے، یا ٹک ٹاک ایسوسی ایشن یا ٹک ٹاک مافیا ایک نیا آ گیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہے یا پیسوں کی کمی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ پنجاب میں فلڈ کے اوپر۔ دیکھیں پنجاب میں سیلاب آیا، کاشتکار آلریڈی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا۔ رائس کا 60% نقصان ہوا، کاٹن کا 35، جو یہ فگر سرکاری فگر میں آپ کو بتاؤں، 35% کاٹن کا نقصان ہوا، گنے کا 30% نقصان ہوا، مکی کا بھی کم از کم 30% نقصان ہوا، جو کہ غلط فگر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی صحیح فگر یہ نہیں دے رہے۔ اور باقی جو قصور ضلع میں یا اور علاقوں میں کہیں ہلدی کی فصل لگی تھی، کہیں پہ کچھ اور چارہ، کہیں لوگوں کی کسانوں کی توڑی بہہ گئی پانی میں، کہیں سائلج کے بنکر بنے ہوئے تھے وہ بہہ گئے۔ وہ نقصان اور جو جانور ڈسپلیس ہوئے وہ بھی لاکھوں میں ہے۔ اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ میں آپ کے ذریعے یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کا فگر نکال لیں کہ کتنے سائلج کے اوپر پیسے لگے اور کتنے کھانے کے اوپر لگے۔ جو پہلا ریسکیو کے آپریشن کے وقت فوراً جو کیا گیا وہ بھی ایک کرپشن کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسانوں تک پراپر چیزیں نہیں پہنچ رہی۔ کسان تو بیچارہ کوئی ایک تحصیل سے چلا ہے تو وہ دوسری تحصیل میں ڈسپلیس ہو کے جانور لے کے پہنچ گیا ہے۔ آپ نے ایک بند کے اوپر اپنے وہ میڈیا کو دکھانے کے لیے کیمپس لگائے ہیں، کئی ضلعوں میں بڑا اچھا کام ہوا ہے، لیکن کئی ضلعوں میں صرف ٹک ٹاک کے اوپر کام ہوا ہے۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ فگر تو ذرا میڈیا کو دکھا دیں، کیونکہ ایک آپ نے فگر دیا ہے کہ 2.6 بلین آپ نے پیسے ریلیز کیے ہیں فلڈ کے لیے، لیکن ہر ضلع کے اندر ضلع کونسل کے فنڈ سے یا ڈی سی کے فنڈ سے یا پنجاب حکومت کے فنڈ سے یا فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے جو پیسے ضلعوں میں گئے، جو آپ نے کسانوں کے نام پہ خواہ دیگیں پکانے کے لیے لیے، خواہ چارہ دینے کے لیے لیے، یا تیل کی مد میں لیے، یا توڑی خریدنے کی مد میں لیے، یا کھانا بنانے کی مد میں لیے، وہ ذرا فگر تو دے دیں۔ ہم آپ کو چیک کر کے دیں گے کہ آپ کا کس ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کو ذمہ داری دے گی۔ ہم ہر ضلع میں ہماری ٹیم آپ کو ایک پولیٹیکل آڈٹ کر کے دے گی۔ سرکاری آڈٹ تو ہوگا، پولیٹیکل آڈٹ ہم آپ کو کر کے دیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس انتظامیہ نے جہاں پہ میڈم وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جانا ہوتا تھا وہ کوشش کرتی ہیں، ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے پنجاب کے اعلیٰ افسر جاتے ہیں کہ فلم کی ریہرسل کی جاتی تھی۔ یہ بھی آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ دریا سے ریسکیو کر کے بندوں کو صبح بھیجا جاتا تھا، جائیں 1122 بیچارے جو سب سے اچھا کام 1122 نے کیا، لیکن وہ بھی پروٹوکول پہ ان کی زیادہ ذمہ داری۔ جو لوگ ڈوبے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری کوتاہیاں ہر سیلاب میں یا ہر آفت کے وقت ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سسٹم ہونے چاہیے۔ اور اس میں اس وقت دوسری جو ہو رہی ہے آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ ایم پی ایز ایم این ایز یا نون لیگ کے جو فگرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پنجاب میں، وہ یہ ہمارے ووٹر نہیں ہیں، یہ ہمارے ووٹر ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے حمایتی ہیں، ان کو سائلج دے دیں، ان کو چارہ دے دیں، ان کو لکھ لیں، ان کو پٹواری کو استعمال کر کے آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل گرداوری آپ نے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قصور میں کتنے ایکڑ زمین میں کون سی فصل کاشت تھی، کون سی تباہ ہوئی ہے۔ وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں، آپ کا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور آپ نے کیا ہے یہ، آپ نے مالیہ ابیانہ اسی ڈیجیٹل گرداوری پہ کسان سے لیا ہے۔
اور ٹھیک ٹھاک بڑھا دیا آپ نے لیا ہے، تو اب ان کی ری ایبلیٹیشن جو ان کو دینا ہے آپ نے، وہ بھی پلیز ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہمیں ٹرانسپیرنسی پہ شک ہے، شک نہیں ہے بلکہ پک ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری جائے گی. تو ہماری یہ گزارش ہے، ہم آپ کے میڈیا کے آلریڈی بھی ممنون ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی، سوشل میڈیا کے دوستوں نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی، ایکسپوز کی چیزیں، اور کئی جگہوں پہ انتظامیہ کو سراہا جن ضلعوں میں اچھا کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم ان لوگوں کو، ان اداروں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن بہت سارے خدشات ہیں، جو کسان رو رہا ہے. میں تحصیل کوٹ مومن یہ چنیوٹ سے حسن متضاد صاحب آپ کو بتائیں گے، قصور میں ہم گئے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ ہم نے سینٹ میں، پاکستان پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا چاروں صوبوں میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ہم ریزولوشن بھی جمع کرائیں گے. اور جب چیئرمین بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے، یا محترمہ شاہد رحمان کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی، تو پاکستان کا مقدمہ دنیا میں ہم مدعی تھے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کا جو سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا ملک ہے، جو وکٹم ہے، وہ پاکستان ہے. اور آج ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، اپنا مقدمہ تو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم دنیا کے وہ جو پولیوشن ہے اس کی وجہ سے ہمارا گلیشیئر، ہمارے پہاڑ، ہمارے میدانی علاقے اس زد میں آ گئے، اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے، بہت بڑا امتحان آیا ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ذرا پرو ایکٹیو اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے، جس طرح پہلے ہم نے لڑا تھا. اس میں بھی ذرا کمزوریاں دکھائی جا رہی ہیں. لیکن میں اپنی گندم آج اٹک کے پل کے پار KPK میں نہیں بھیج سکتا، میں دوسرے ضلع میں بھی نہیں بھیج سکتا. جب مجھے گندم باہر بھیجنے کی اجازت کسان کو نہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. لیکن جو امپورٹ جو مافیا کرتا ہے، جو 1700 ارب کا سکینڈل ہے، اس کے اوپر وہ کسی مخصوص لوگوں کے، ہم تو سب کی بات کرتے ہیں. میرا سوال تھا NDMA کے حوالے سے. نہیں، NDMA ہو PDMA ہو، میری بات سنیں. ہم نے اداروں کی بات کی ہے کہ اداروں کا پرماننٹ آڈٹ، پرفارمنس آڈٹ ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ بالا کوٹ کے زلزلے سے شروع ہو کے جو ادارے بنے تھے، آج تک ان اداروں کی کیپیسٹی کیا ہے. پبلک کو پتہ چلے کہ ہمارے اداروں کے پلے کیا ہے، وہ کس حیثیت میں کھڑے ہیں، تاکہ ہر سال کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر ایک نیشنل ڈیزاسٹر ایسا آتا ہے، پھر ہم بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اداروں پراپر ورکنگ نہیں کر رہے. وہ ہر ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں جو ان ادارے ان آفتوں کے لیے، سیلابوں کے لیے، زلزلوں کے لیے بنائے گئے تھے. میرا سوال ہے کہ آپ نے جو پنجاب میں سیلاب کی تباہی اس کا ذکر کیا، لیکن خیبر پختونخوا اور سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے اس کا آپ نے ذکر کیا، ملٹی سیکٹری پلان. دیکھیں، سندھ میں اللہ کے فضل و کرم سے سندھ کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یا انہوں نے دوسرے پنجاب میں اور KPK میں یا سندھ میں فرق یہ ہے کہ ہماری حکومت، سندھ حکومت سیلاب کے آگے آگے چلی ہے. پنجاب جو حکومت ہے یہ سیلاب کے پیچھے پیچھے چلی ہے، پیچھے پیچھے چلے ہیں. ساؤتھ پنجاب کے ڈوبنے کا انتظار کرتے رہے. کیا اقدامات کیے؟ روڈا جو ڈوبا، جب اس راوی میں سیلاب آیا، ستلج میں، بیاس میں، چناب میں آیا، تو وہ اس کو ٹائم ملا ساؤتھ پنجاب میں جانتے ہوئے. لیکن حکومت آپ کو آگے نظر نہیں آئی. سندھ حکومت آپ کو آگے نظر آئی ہے. سندھ حکومت بندز کے اوپر چیئرمین بلاول سے لے کر چیف منسٹر، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، وہ انہوں نے پرماننٹ ایک پراپر ورکنگ کی ہوئی تھی. یہاں پہ تو بند توڑے گئے، بند توڑ کے راتوں رات، اس کا مطلب ہے آپ کی ورکنگ ہی نہیں تھی. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گزرگاہیں انکروچمنٹ کی وجہ سے کون کون سی بند ہو گئی ہیں، کس سیلاب پانی کہاں خشک ہے، تو کہاں ہم نے رقبے کاش کر لیے ہیں. تو یہ پانی تو اپنا راستہ بناتا ہے. سندھ حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. لیکن جہاں پہ تنقید ہوگی ہم کہیں گے، ان کے اوپر بھی تنقید کریں گے کہ آپ پنجاب سندھ حکومت جو پروونشل حکومت ہے، جہاں پہ کمی کوتاہی ہوگی ہم ان کو اوپر ضرور کریں گے. جی نہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا. دیکھیں، آج بھی ہم رو رہے ہیں، کسان کے لیے رو رہے ہیں. اگر صافی کا سوال ہے تو اس کے اندر بھی درد ہے. تو اگر میں کہوں کہ میں بھی رو رہا ہوں تو آپ میرے رونے پہ اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ تو بلاول صاحب نے، اگر صافی نے کہا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کسان بالکل رو رہا ہے، عام آدمی رو رہا ہے. یہ بینڈ ایکسپورٹ پر عام آدمی کو سب سے پہلے پیسے ملنے ہیں.
اسی کے لیے ہم بھی رو رہے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ ہم رو رہے ہیں یا میں یہ اشارہ کروں, کیا فرق؟ نقوی صاحب یہ بتائیں کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب گئی ہے وہاں پہ جو مخالفین کے امدادی کیمپ تھے وہ اکھاڑ دیے گئے. کیا یہ اقدام صحیح ہے اس مشکل وقت میں؟ نہیں جی بالکل ان کا غیر جمہوری, سیلاب کے اندر بھی غیر جمہوری رویہ ہے. انتظامیہ نے بالکل وکٹمائز کیا ہے. بالکل میں سرگودا میں طالب والا پتن پہ گیا تھا, وہاں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انتظامیہ کا رویہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو بھی تھے ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا. ندیم صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا, آپ کی باتوں سے یہ تاثر بھی ملا ہے اور یہ بات آپ نے کی بھی ہے کہ کیا سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کی امداد ہو رہی ہے, جہاں اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے یہ پنجاب میں؟ دیکھیں ابھی تک تو صدر صاحب امداد ہو ہی نہیں رہی. جب امداد کا مرحلہ اب شروع ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ جو لسٹیں بن رہی ہیں اور ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں, وہ لسٹیں پولیٹیکل بیس پہ بنائی جا رہی ہیں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. یہ خدشہ بالکل ہے. ریلیف کی سرگرمیاں بھی پوری طرح شروع کی ہوئی ہیں, ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی جو بات ہو رہی ہے, آپ نے اس کی لسٹوں کے اوپر پہلے سے ہی آپ نے اعتراضات. نہیں آپ کو ہماری بات کی سمجھ نہیں آئی. ریسکیو کا آپریشن ہوا, ریہیبلیٹیشن. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیئرمین بلاول نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے گزارش کی کہ لوگ اجڑ گئے ہیں فوراً ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو کھانے کے, ان کو اپنے چارے کے لیے, اپنی خوراک کے لیے, بجائے آپ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کو پیسے دیں, آپ ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے دیں, تھرو بینڈ انکم سپورٹ پروگرام دے دیں تاکہ اس میں کرپشن نہ ہو, اس میں سے کوئی کھائے نہ, اس میں سے اقراض نہ. یہ ہمارا مطالبہ ہے. ڈیٹا بن گیا, سروے ہو چکا ہے, پوری سر بات آپ کے پاس آ چکی ہے کہ کتنے لوگ متاثر ہیں. بالکل ابھی تو ڈیٹا جو گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے وہ ڈیٹا میرے پاس ہے. میرا اپنا ڈیٹا نہیں ہے, جو گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے, جو ان کے اداروں نے, مختلف اداروں نے, جو مرنے کے کتنے فوت ہوئے ہیں, کتنے جانور ڈسپلیس ہوئے ہیں, کتنے جانوروں کا نقصان ہوا ہے, کتنی فصلوں کا نقصان ہوا ہے, وہ ڈیٹا ہے, وہ گورنمنٹ کے اداروں کا ڈیٹا ہے. عثمان خان سر یہ بتائیے گا کہ آپ سمیت تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں لوگ آپ سب کو اس ساری صورتحال کا قصوروار ٹھہرانے ہیں, کیونکہ جب بھی سیلاب آتا ہے سر آپ بین الاقوامی اداروں سے امداد کی اپیل کرتے ہیں, لیکن بین الاقوامی اداروں کی جانب سے سر ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی مختلف سیلاب کے حوالے سے. سر اس کے اوپر آپ وے آؤٹ کی بات نہیں کر رہے. ہر 2-4 سال بعد سیلاب کے ذریعے جو کچے لوگ ہیں ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, ان کے جانور مر جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں سیاسی آپ پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے, لیکن سر آپ وے آؤٹ کے اوپر بات نہیں کر رہے. نہیں میں آپ نے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی صحیح. وے آؤٹ کی بھی میں بتاتا ہوں, میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں. ٹمبر مافیا کے اوپر کیا انکوائری ہوئی, یہ وے آؤٹ ہم نے پوچھا ہے. این ڈی ایم اے, پی ایچ ڈی ایم اے جب ادارے بنے, ان کی کیا کیپیسٹی ہے, ان لوگوں, ان کے اداروں کا کو بتائیں تو صحیح. یہ وے آؤٹ کی بات ہوئی. کلائمیٹ چینج کے اوپر پاکستان کو دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے, یہ ہم نے پوچھا. ایگریکلچر کے اوپر ہم نے وے آؤٹ بھی دیا بھی اور مانگا بھی. دریاؤں کے اوپر روڈا کی منظوری کس نے دی؟ جو لوگوں کی انویسٹمنٹ بہ گئی ہے, جو انہوں نے مکان 5-5, 10-10 مرلے, میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے, وہ 2023 اور 2024 کے بھی NOC لگے ہوئے ہیں. جو پنجاب کی ایک طاقتور بیوروکریسی کی شخصیت نے, وہ جا کے ڈرینیج اور اریگیشن کے افسران سے پوچھے. وہ وے آؤٹ بھی ہم نے پوچھا ہے. ٹمبر مافیا اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا وے آؤٹ دیں گے تو ہم وہ پوچھ رہے ہیں آپ کی وساطت سے. نہیں یہی وے آؤٹ کی بات. جی آپ پہ سوال ہو گیا نا بھائی. جی عثمان میں دیتا ہوں جواب. پہلے تھوڑے کو اجازت لے رہے ہیں کہ تسی مینوں نہ کہو کہ تانوں سمجھ نہیں اصل سارے سمجھ نہیں آئی, مطلب تو سارے سوال کے جواب میں سب تو پہلے گیا تانوں میری گل نہیں سمجھ نہیں آئی. نہیں تو آنا آئی سانوں سمجھا دیو آسان لفظ ہے. ساڈے سارے کا مطلب یہ ہے کہ سر ایسے ہر 2 سال بعد 4 سال بعد سیلاب آتا ہے یہاں پہ, تو ہماری جو حکومتیں ہیں, چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں, انہوں نے اب تک کیا کیا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے؟ سیلاب کو, یہ جو سیلاب کا پانی ضائع ہوتا ہے ہر 2 سال بعد 3 سال بعد,
इसको मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए हम सब ने मिलकर क्या किया है, उसके हवाले से बताएं। देखिए जी, आपका सवाल बड़ा वैलिड है और पाकिस्तान में इस सवाल के ऊपर मैं समझता हूँ सबसे अहम सवाल ये है। और इस पे जहाँ तक चनाब सतलज ब्यास का तल्लक है, मैदानी इलाकों से गुजरता है, उसके ऊपर किसी ने रोका है? आपने कोई बराज बनाने हैं या बंद बनाने हैं, किसी ने नहीं रोका हुआ। इस मुल्क में आ जाके डैम्स की बात की जाती है तो वो एक डैम जो आमरों के दौर से मुतनाज़ा चला आ रहा है, उसको बाकी तो किसी ने रोका ही नहीं है। इस मुल्क में 4-5 डैम शुरू हैं, कई हुकूमतों से भी शुरू होके आ रहे हैं। मेरा ख्याल कोई 2018 में शुरू हुआ है, कोई 2022 में शुरू हुआ है, तो उन पे काम हो रहा है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि परमानेंट हल इसका, इस पे जब आप दरियाओं की ज़मीनें जो दरिया बुर्द हुए हैं उन काश्तकारों को मुतबादल ज़मीनें दें, जो बजाय आप दूसरों को दे रहे हैं, जो ग्रीन पाकिस्तान की बात भी दे दें, और वहाँ फॉरेस्ट लगाएं। तो किसने रोका है वो फॉरेस्ट लगाने में? किसने लाइनिंग से रोका है कि आप सेम नाले के या इरीगेशन सिस्टम जो है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएं? पंजाब और KP को किसने रोका है कि नंबर 1 प्रायोरिटी आप इरीगेशन को बनाएं? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि हमारी वो प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है। तो ये एज ए कौम मैं यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, आइंदा भी होगा। वे फॉरवर्ड जो उस्मान साहब ने कहा है वो यही वे फॉरवर्ड है कि इसके ऊपर ही काम किया जाए। सर, आपने टेबल माफिया का जिक्र किया है। सर, पहला तो ये कि आपने बेनल इनकम स्पॉट की बात की है। पिछले दिनों पब्लिक अकाउंट कमेटी में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बताया गया था कि उसमें करप्शन का इंकशाफ हुआ है कि वहाँ के जो 18 से लेकर 21 तक ऑफिसर, ग्रेड के ऑफिसर है, उन्होंने वहाँ से रकम ली है। तो सबसे पहले आपको नहीं लगता कि पहले इस इदारे को शफाफ करना चाहिए कि बाद में आप PM से वो रकम दोबारा लेके आप ऐसे मुतासरीन को दें? आपको नहीं लगता कि आपको पहले इसको शफाफ बनाना चाहिए? दूसरा ये कि आपने इदारों की बात की, NDMA की बात की, तो 2010 में सिंध में सैलाब आया था, अब 2025 है, 15 साल गुजर गए हैं। सिंध में बहुत से ऐसे मकानात हैं जो अभी तक नहीं बन पाए, तो जिन लोगों को आप लोगों ने ठेका दिया हुआ है तो आप उनसे क्यों नहीं रिपोर्ट करेंगे? देखिए 21 लाख घर तो सिंध में ही बने हैं, किसी और सूबे में तो घर नहीं बने। 21 लाख घर सिंध में सैलाब ज़्यादा लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, वो सिर्फ सिंध में बने हैं। बाकी तो कहीं किसी 50 लाख घरों का लोगों ने वादा किया वो नहीं बने, या और कोई हाउसिंग स्कीम का किसी सूबे ने वादा किया है तो नहीं बना। सिंध में तो बने हैं। जहाँ तक बेन एक्सपोर्ट प्रोग्राम का तल्लक है तो एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक सारे इदारे पाकिस्तान का जो ये बिलो द पावर्टी लाइन जो लोगों गरीब लोगों को जो कैश सिस्टम है, ये दुनिया इसकी तारीफ़ करती है। छोटी मोटी कोताहियाँ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल होती हैं, वो हमारा ओवरसाइट का काम है, वो दूर होंगी। लेकिन जहाँ तक इस इदारे का या उस बेनिफिशरी तक पहुँचना, ये एक आइडियल गवर्नमेंट का और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब था। आसफ अली ज़रदारी ने अमली जामे अपनाया और हम पिछली हुकूमतों को भी ममनून है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे चलाया और 600 बिलियन तक हुआ। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने कर लिया है, आपने कर लिया। थैंक यू वेरी मच जनाब।